بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی النوم فی المسجد۔ مسجد میں سونا چاہے مبیتاً ہو یا مقیلاً ہو۔ مبیت کہتے ہیں رات گزارنے کو، مقیلاً قیلولے کو کہتے ہیں۔ جیسے ظہر کا کھانا 11 بجے کے لگ بھگ کھایا جائے تو ظہر کی اذانوں تک اس سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی یہ سنت مستقلہ رہی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ قیلولہ کرنے سے تہجد کے اٹھنے پر قوت حاصل کرو۔ اور مبیتاً رات کے سونے کو کہتے ہیں، مسجد میں رات گزارنا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً مسجد میں چاہے دن کو سوئے، چاہے رات کو سوئے، چاہے مسافر سوئے، چاہے مقیم سوئے، سب کو اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور 3 امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 اماموں کے نزدیک مسافر کو اگر اور کچھ نہ ہو، یعنی مسجد کے پاس کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے جیسے زمانے موجودہ میں، یا ہوٹل تو ہیں لیکن اس کے پاس ہوٹل میں رات رہنے کا خرچہ نہیں ہے اور مسافر ہے، پھر تو مسجد میں سو سکتا ہے اعتکاف کی نیت سے۔ اس کے علاوہ مقیم لوگوں کے لیے مسجد میں نہ تو رات ٹھہرنے کی اجازت ہے، نہ ہی ان کے لیے قیلولے کی اجازت ہے۔ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی۔ 3 امام یہ کہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا استدلال باب کی روایت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو نوجوان ہوا صحابہ تھے، نوجوان، وہ مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ نوجوان صحابہ رات کو مسجد میں سوتے تھے تو لہٰذا اس سے اجازت ہے کہ کوئی بھی سو سکتا ہے، اور یہ سارے مقیم تھے، مسافر بھی نہیں تھے، تو لہٰذا سب کے لیے اجازت ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی علیہ مجمعین، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی نہیں سو سکتے۔ اس کی وجہ پہلے تو 2 دلیلیں سنیں، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پہلی حدیث تو وفی الباب میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ رات کو نہ تو مبیت بنایا جائے نہ مقیل بنایا جائے، یعنی مسجد میں نہ تو رات گزاری جائے نہ اس میں قیلولہ کیا جائے، دوسری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے حرکت دی، مجھے اٹھایا اور فرمایا الا تری نائمن فیہ، کیا میں تمہیں مسجد میں سویا ہوا نہیں دیکھ رہا؟ کیسے جملے بولے آپ علیہ السلام، الا تری نائمن فیہ، کیا میں آپ کو مسجد میں سویا ہوا نہیں دیکھ رہا؟ یعنی پیار بھرا جملہ، حالانکہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے، حضور کا ایک ڈانٹ والا جملہ ہے، لیکن اس سوال اور اس ڈانٹ میں بھی اتنی شفقت بھری ہوئی ہے جو اس وقت دنیا کی کسی چیز میں وہ شفقت، وہ مٹھاس نہیں ہے کہ الا تری نائمن فیہ، کیا میں تمہیں مسجد میں سویا ہوا نہیں پا رہا؟ تو ابو ذر تنہو ایک دم کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا غلبتنی عینایا، یا رسول اللہ میری آنکھ لگ گئی تھی، میں بالقصد نہیں سویا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، غلبتنی عینایا، یا رسول اللہ میری آنکھ لگ گئی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کے اس سوال کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نہ تو قیلولے کی اجازت ہے نہ مسجد میں رات گزارنے کی اجازت ہے۔ یہ 2 حدیثیں 3 اماموں کی دلیل ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت عبداللہ بن عمر تن کی حدیث پیش کی کہ ہم حضور کے زمانے میں نوجوان مسجد میں سویا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس، یہ جو مہاجر تھے، ان کے پاس کوئی معقول مکانات نہیں تھے، رہائش کی کوئی معقول جگہ نہیں تھی، تو نوجوان مسجد میں سوتے تھے، ان کے والدین گھر میں سویا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے گزرنے کے بعد جب ان کے حالات ٹھیک ہو گئے تو دوسری حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب تزوجوا، اے نوجوانوں شادیاں کرو، گھر بساؤ۔ ان کے گھر بسانے سے غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ یہ لوگ گھر بسائیں، مطلب مسجد کو چھوڑو۔ در پردہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ یا معشر الشباب تزوجوا، بھی جب آدمی شادی کرے گا پھر مسجد میں سوئے گا کہ گھر میں سوئے گا؟ گھر میں سوئے گا۔ تو حضور کا مقصد یہ تھا کہ گھر بساؤ، مسجد کا گیڑا چھڑو۔
مسجد کو چھوڑو، اب گھر بساؤ، اپنی شادیاں کرو، تو اس کا جواب یہ ہے اور یہ دو دلیلیں ہیں۔ ہاں اسی طرح اس زمانے میں صرف مسجد ہی ہوا کرتی تھی، اس کے ملحقات نہیں ہوا کرتے تھے، ملحقات نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہاں اب ہمارے دیار میں کچھ حالت بدلی ہوئی ہے، ایک تو ملحقات ہوتے ہیں ایک بات، دوسرا اکثر مسجد کے پاس مدرسے ہوتے ہیں، تو بھئی سب کے لیے حکم یہ ہے، چاہے تبلیغی جماعت ہو چاہے طالب علم ہو مدرسے کے، اگر ملحقات مسجد ہے یعنی مسجد کے پاس مدرسہ ہے یا کوئی ایسی خانقاہ ہے تو طالب علم مدرسے خانقاہ میں سوئیں، مسجد میں نہ سوئیں۔ ہاں اگر مدرسے کی کوئی ہے نہیں اور مسجد میں ہی مدرسہ ہے تو پھر طالب علموں کے لیے بھی گنجائش ہے، تبلیغی جماعت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ مسجد میں سوئے، لیکن اس بات کا خیال کیا جائے کہ اگر ملحقات ہیں تو وہاں پر ہی سویا جائے، مسجد میں بسترے رکھنے کی یا مسجد میں طالب علم اپنے صندوق وغیرہ بسترے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسجد صرف اور صرف سب سے پہلے عبادت کے لیے بنی ہے۔ اگلا باب آ رہا ہے، اس میں وضاحت کریں گے۔